اس کی حمد ہو اور خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے خدا کا خادم پادری سلمان یوسف آپ سب لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے اور آپ سب لوگوں کو نان بقا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا ان کی سلامتی آپ لوگوں پر قائم رہے۔ آئیے اپنے سروں کو خدا ان کے حضور جھکائیں اور مارننگ ڈیووشن کا آغاز کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ خدا ان قدوس جلیل مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو عظیم و برحق ہے۔ جلال کے بادشاہ، ہماری صبح کی ریاضت کو قبول کر اور تیرا رحم اور تیرا فضل ہماری زندگیوں پر جاری رہے، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں دوستو، اور آج کے اس خوبصورت صبح کے لیے اور آج کے اس موقع کے لیے کہ جو خداوند نے ہمیں بخش دیا تاکہ ہم اس کی حضوری میں اور اس کو عزت و جلال دیں۔ تو آئیے، کوائر روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بڑا ہی خوبصورت زبور ہے، آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، کر دے ہیں رب دی وڈیائی۔ اور آئیے مل کر خدا ان کے نام کو عزت و جلال دیں اور اس کے بڑے کاموں کا بیان کرتے ہوئے کوائر کے ساتھ مل کے خدا ان کی تعریف اور اس کی ستائش میں یہ خوبصورت زبور گائیں گے۔ آسمان بیان کر دے خدا دے کم سارے، ہاللویہ۔ پریز دا لارڈ۔ اس خوبصورت زبور کے لیے خدا کی تعریف اور اس کی حمد کرتے ہیں، اور یہی ہماری زندگی کا حصہ اور خاصہ ہونا چاہیے کہ جب ہم خدا کے نام کو عزت و جلال دیں، اور جتنی عمر جتنی زندگی خدا نے بخشی ہے اسی لیے بخشی ہے کہ ہم اس کے نام کو عزت و جلال دیتے رہیں۔ اور دوستو، وقت ہے کہ ہم خدا کے پاک کلام کی طرف اپنی توجہ لگائیں، اور آج ہمارے ساتھ ہمارا بیٹا راہل موجود ہے، اور آج ہم اپنے بیٹے کے وسیلے سے خدا کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں۔ تھینک یو پاسٹر صاحب۔ ہمارے لیے آج کا کلام متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 22ویں آیت۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا، آمین۔ بزرگ کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ زندہ بزرگ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور خدا ہم تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں۔ اپنی حکمت اور دانائی سے ہم سبوں کو آراستہ کر تاکہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خدا اس کے موافق زندگی کو بسر کریں، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ اور دوستو، آج کے زندہ پاک کلام کے حوالے سے جو بھی کلام کا حصہ ہمارے لیے تلاوت کیا گیا، بڑا ہی جاندار حصہ ہے یہ، بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت آیت جو خداوند یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے ادا ہوئی۔ اور جب ہم اس آیت مبارکہ پر نگاہ کرتے ہیں تو خداوند کے بزرگ کلام میں ہمیں دعا کے تعلق سے ایک بڑی خوبصورت ڈسکرپشن جو ہے وہ اس آیت میں دکھائی دیتی ہے۔ یعنی اگر ہم بغور اس آیت کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ حقیقت میں دعا جو ہے یہ ایک گفتگو ہے نا، اور جس وقت یہ ایک گفتگو ہے تو یہ ایک ایسی گفتگو ہے جو دو طرفہ،
یعنی جس میں ہم خدا کے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو حقیقت میں خدا سے بات کرتے ہیں، خدا سے گفتگو کرتے ہیں، اور بائن اسی طرح خدا بھی ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور جب ہم کلام خدا ہو تو کیسی بڑی اور کیسی اچھی اور کیسی برکت کی بات ہے دوستو کہ جب خدا ہم سے بات کرے، کیونکہ جب ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کو اپنی باتیں سناتے ہیں۔ پھر ایک موقع، ایک وقت یہ بھی آتا ہے کہ جب خدا ہم سے بات کرنا شروع کرتا ہے، اور وہی ہماری دعاؤں کا جواب بھی ہوتا ہے، وہی ہماری دعاؤں کا حصول بھی ہوتا ہے۔ اور آج میرے دوستو، جس طرح سے ہم خدا کے پاک کلام کو ابھی ہم پڑھا اور اس پر غور کر رہے ہیں، تو بحیثیت مسیحی ایماندار ہماری زندگی کا یہ خاصہ اور حصہ رہنا چاہیے کہ ہم خدا کے حضور میں جھکیں اور دعا میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہمارا خدا جو ہمارا آسمانی باپ ہے، وہ آسمان پر ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو سننے اور ان کو پورا کرنے، ان کا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ تو پھر کون سی ایسی گھڑی ہو سکتی ہے کہ جس میں ہم اپنے باپ سے بات نہ کر سکیں؟ کیونکہ بحیثیت اولاد جب ہم اپنے زمینی ماں باپ کی بات کریں تو ہم کسی بھی وقت اپنے پیرنٹس سے کسی بھی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، تو وہ جو ہمارا آسمانی باپ ہے، جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے آراستہ کرتا ہے، تو اس سے جو کچھ چاہیں 100 مانگے، لیکن ایمان سے، اور وہ ہمیں دے گا۔ اور دوستو، خدا کے ایک بہت بڑے خادم بلی گراہم نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو پریئر لیس کرسچن ہے وہ حقیقت میں پاور لیس کرسچن ہے۔ مطلب کیا؟ کہ جس شخص کی زندگی میں دعا نہیں ہے، جس شخص کی زندگی میں دعا کرنے کی ہیبٹ نہیں ہے، حقیقت میں وہ ناتواں اور ایمان کے حوالے سے کمزور مسیحی ہے۔ اس کی زندگی میں خدا کا حشمت بھرا نام جو ہے وہ کہیں جلال نہیں پاتا۔ اور یاد رکھیے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا، جو شخص خدا کے حضور محو گفتگو نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے خدا کے حضور جھکاتا نہیں ہے، وہ کبھی نہ سوچے کہ وہ خدا کی بزرگی، اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی حشمت میں شریک ہو پائے گا۔ دوسری طرف اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اگر ہمیں دکھائی دے، اگر ہم خدا کے پاک کلام پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح گھنٹوں گھنٹے دعا میں صرف کیا کرتے تھے، اور کئی دفعہ تو وہ ساری رات پہاڑ پر تشریف لے جاتے اور وہاں پر تنہائی میں وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ محو گفتگو رہتے تھے، بات کرتے تھے اپنے باپ سے۔ تو دوستو، اگر ہمارا خالق، اگر ہمارا مالک پروردگار، ہمارا خداوند گھنٹوں گھنٹے اور ساری رات دعا میں بسر کر سکتا ہے، تو کیا ہم چند منٹ اپنے آسمانی باپ کے حضور نہیں جھک سکتے؟ کیا ہم چند لمحے اس کے حضور آ کر اس سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیونکہ میرے دوستو، یاد رکھیے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کو اس بات کا احساس تھا، اگر وہ یہ فیل کرتے تھے کہ ان کی زمینی زندگی کے لیے اور اس سارے مشنری سفر کے لیے جو وہ زمین پر کر رہے تھے، دعا کی کیا اہمیت ہے، اور اس مشنری سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اگر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ گھنٹوں گھنٹے دعا میں بسر کرتے تھے، تو کیا وجہ ہے کہ آج ہم دعا سے کتراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ دعا شروع ہوتے ہی ہم یہ کلیم کرنا شروع کرتے ہیں، یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جاتی ہے اور ابلیس ہم پر بھاری ہو جاتا ہے؟ طرح کی باتیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن دوستو، یاد رکھیے کہ جس وقت ہم خداوند کے بزرگ کلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو خداوند کے بزرگ کلام میں دعا سے غفلت کی کوئی آپشن موجود ہے ہی نہیں۔ کسی طرح سے بھی ہم خدا سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اور میرے بھائی، میری بہن، یاد رکھیے کہ دعا میں جھکنے کی ضرورت کو ہم نے پرکھا اور جانا مسیح خداوند کی زندگی کے موافق۔ تو آج خداوند کی رحمت کا در ہمارے لیے کھلا ہے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم خداوند کے حضور جھکنا نہیں چاہتے؟ آج اپنی ہر ایک ایسی وجہ کو خداوند کے قدموں میں لا کر رکھتے ہیں اور اس سے کہیں کہ خداوند دیکھ، بحیثیت انسان میں اپنی اس عادت پر، میں اپنی اس روش پر غالب نہیں ہو پاتا، تو میری مدد کر۔
और देखें कि आसमान से आपके लिए मदद आती है या नहीं, कुमक आपके लिए फराहम की जाती है या नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस बात को परखें, इस बात को सोचें और इस बात पर गौर करें कि आज हम खुदावंद से बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। क्यों? कभी सोचा? शायद हमारी ज़िंदगी में दुआ की अशद ज़रूरत है, शायद हमारी ज़िंदगी में दुआ की कमी है। कि क्या वजह है कि कुंजी हमारे पास है, उन रहमतों और बरकतों जो की है वो हमारे पास है, और फिर भी कुफल हमसे खुलता नहीं। इसलिए दोस्तों, आज इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों की खिदमत में रखना चाहता हूं कि आज ही से अपनी ज़िंदगी में दुआ करने के असूल को अपना लीजिए और फिर अपनी ज़िंदगी के मामलात देखें कि कितना फ़र्क आपकी ज़िंदगी के मामलात में आएगा, और खुदा उनकी रहमतें और बरकतें आप पर निछावर होना शुरू हो जाएंगी। आज इस कलाम के हिस्से के वसीले से खुदावंद आप लोगों को बरकत दे और आप सब लोगों को खुदा दुआ की आदत अपनाने का फजल अता फरमाए। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। तू ज़िंदगी का खालिक व मालिक है, और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि तू प्यारे खुदावंद अपनी शफ़क़त और सलामती से हम पर अपने करम की निगाह करते हुए खुदावंद हमें अपने हुजूर में झुकने का फ़ज़ल दे, दुआ करने का भारी फ़ज़ल अता फरमा, और खुदावंद वो तरीक़ाकार जिससे हम तुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं, खुदावंद उस तरीके को हमारी ज़िंदगी में खुदावंद सब्त कर दे, यीशु के नाम में आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिससे हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों के साथ होता रहे, आमीन। खुदा आप लोगों को बरकत दे। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली नई डिवोशन की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा डिवोशन को, और खुदावंद आप लोगों को अपनी ख़ास बरकत में हमेशा कायम व दायम रखे। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे अलग शुभ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा उनकी सलामती आप लोगों पर कायम रहे, आमीन।